العارفون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وردد بالسحور ميدان أرضه والصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الإلهية العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على الإنسية الحورى الدرة النورى قرة عين الرسول الزهراء البتول حواء العالم الأقلية صورة النفس الكلية بذرة حقيقة المحمدية صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجهود التقوية والنقامة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين عليه الصلوات جشن اس بی بی کا ہے کہ جو بات میں رسول ہیں اور ذات میں بطول ہے جو رسول اللہ کی بیٹی ہیں اور خود رسول جیسی ہیں اور رسول جیسے کی زوجہ ہیں جو رسول اللہ کی بیٹی ہیں رسول جیسی ہیں رسول جیسے کی زوجہ ہیں اور 11 رسول جیسوں کی ماں ہیں جنہیں نفس رسول کی ترکیب معلوم ہے جو 11 رسول جیسوں کی ماں کانت مشیتها مشیت رسول اللہ جب وہ چلتی تھی تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں جن کی گفتار رسول اللہ کی گفتار ہے جن کی رفتار رسول اللہ کی رفتار ہے اور یقین فرمائیے گا جو مومنوں کے لیے مثال ہو انہیں مریم کہتے ہیں اور جو معصوموں کے لیے مثالوں نے فاطمہ کہتے ہیں تمام ائمہ علیہ السلام جڑتے ہیں رسول اللہ سے ہر امام کی زیارت میں تبرکاً تمام ائمہ علیہ السلام کا امام حسن علیہ السلام سے لے کر امام حسین علیہ السلام امام زین العابدین امام محمد باقر امام جعفر صادق علیہ السلام امام موسیٰ کاظم امام علی رضا علیہ السلام امام محمد تقی امام علی نقی امام حسن عسکری بقیت اللہ اعظم روح ارواح العالم القراب مقام الفدا ہر امام کی زیارت میں اللہم صلی علی محمد ایک جملہ مشترک ہے زیارتیں الگ الگ ہیں لیکن ایک جملہ مشترک ہے آدھا میں پڑھوں گا آدھا پڑھیں گے سب کو یاد ہے سلام علیک یا ابنا اے رسول اللہ کے فرزند آپ پر سلام ہر امام جڑتا ہے رسول اللہ سے بوسیلہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اب غور فرمائیے گا
کوئی امام بھی براہ راست رسول اللہ سے متصل نہیں، گزرنا ہے بی بی فاطمہ الزہرا سے. بات واضح. لہذا سیدہ ہے مرکز تعارف عصمت. ہم فاطمہ تو ابوہا و بعلہا و بنوہا. یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کے بابا ہے، فاطمہ کے شوہر ہیں، یہ فاطمہ کے بچے ہیں، سلام اللہ علیہ اجمعین. لیکن جب اہل بیت علیہ السلام خدا کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں نا، تو وہ اپنے عز و انکساری کا اظہار اس طرح سے کرتے ہیں کہ یا رب ارحم ضعف بدنی ورقۃ جلدی ودقۃ عظمی یا من بیدہ ناصیتی یا علیما بضری ومسکنتی یا خبیرا بفقری وفاقتی. اے پروردگار تو میرے بدن کے ضعف پر رحم فرما، میری ہڈیوں کی ناطاقتی پر، میری جلد کی فرسودگی پر رحم فرما. اے وہ کہ جس نے میری خلقت کا آغاز کیا، مجھے یاد رکھا، میرے لیے رضا کے اسباب فراہم کیا. جب اہل بیت علیہ السلام خدا کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس تضرع و انکساری سے بات کرتے ہیں، اور جب خدا ان کے بارے میں بات کرتے تو کہتا ہے انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ الذین هم تحت الحساب. میں نے آسمان کا شامیانہ نہیں لگایا، زمین کا فرش نہیں بچھایا، سورج و چاند کو روشن نہیں کیا، کشتیوں کو نہیں چلایا، سمندروں کو نہیں بہایا، الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ، مگر ان پانچ کی محبت میں کہ جو چادر کے نیچے ہے. یا رب ومن تحت الحساب، یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ یہ کون پوچھا؟ جبریل. تو جبریل کیا نہیں جانتے چادر کے نیچے کون ہے؟ یہ نبی ہجری میں آیت نازل ہوئی، آیت اچھی تو 22 سال سے تو وہی لا رہے ہیں مصطفیٰ پر. میرے ساتھ آ جائیں 22 سال سے تو وہی لا رہے ہیں حضور مکرم پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو کیا نہیں جانتے کہ حضور احد میں علی کے لیے ذوالفقار لا چکے ہیں، فاطمہ کے در پر آ کر حسنین کے لیے جھولا جھولا چکے ہیں؟ تو سبھی کو تو جانتے ہیں. تو یہ سوال کیوں کر رہے ہیں کہ یا رب ومن تحت الحساب؟ اللہ جانے اس میں کتنے راز ہیں. ایک بات جو سر سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ جبریل یہ تو جانتے ہیں کہ یہ سارے ہی ان میں سے ہر ایک سید السادات ہے، لیکن جب ان کا تعارف ہے تو کسی سید سے ہے یا سیدہ سے ہے؟ تمہاری بات پہنچ رہی ہے. اللہ اکبر. ایک مل کے سلام کہتے ہیں یہاں سے وہاں تک نام ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. تعارف کس سے ہے؟ تعارف ہے سیدہ سے. اللہ اکبر. اس خاطر ہے کہ جب حضور مکرم احترام فاطمہ میں کھڑے ہو سلام اللہ علیہا، تو آپ جانتے ہیں اس گفتگو کو اللہ جانے میں اس فکرے کو یہاں سٹی میں کہہ چکا ہوں نہیں کہہ چکا. مجھے اور بہت سارے عزیز احبا نظر آ رہے ہیں اپنے، اور تمام ہی آپ محبان حضرت زہرا سلام علیہا موجود ہیں. آج ورکنگ ڈے میں رات کے اس پہر بے پناہ اور بے حد منتبدے بھی سن چکے ہیں اور بے مثال منتبدے سن چکے ہیں، اور اس کے بعد یہاں تشریف فرمائے. تو میں زیادہ طول کلام نہیں دینا چاہتا، میں بالکل مختصر ایک گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات پہنچ جائے فوراً. بیٹی کے لیے کھڑے ہونا سنت رسول نہیں، فاطمہ زہرا کے لیے کھڑے ہونا سنت رسول. یہ فکرہ پہنچ گیا آپ تک. اگر بیٹی کے لیے کھڑے ہونا سنت رسول ہے تو پھر تو ہر باپ کے لیے سنت ہے. ہر باپ کے لیے سنت نہیں کہ بیٹی کے لیے کھڑا ہو. بیٹی کے لیے کھڑا ہونا سنت رسول نہیں ہے. اب بات ہماری کتابوں میں بھی روایت ہے برحال حضور کی اور بھی بیٹیاں تھیں. میں اگر اس وقت صحت کے اعتبار پہ بات کیے بغیر اسمپشن پہ بات کرتے ہوئے کہ اگر آپ اور بھی بیٹیاں بنا دیجیے تب بھی سیدہ کی عظمت اور زیادہ واضح ہوتی. مجھے بتائیے کہ کسی اور بیٹی کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے کیا؟ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. کسی اور بیٹی کے در پر آ کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدنا رسالہ. کسی اور بیٹی کے لیے کہا ہے کہ فاطمہ تو بسطم منی، یعنی سیدہ کے لیے کہا، کسی اور بیٹی کے لیے کہا ہے؟ کسی اور بیٹی کے لیے نہیں کہا. تو آپ جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بنا لیجیے اتنی سیدہ کی عظمت اور زیادہ واضح ہوگی. اس لیے کہ جب نبی کی بیٹی فاطمہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو صحابی کی بیٹی کیا خاص؟
نبی کی اپنی بیٹی سیدہ کی برابری نہ کر سکے تو کسی صحابی کی بیٹی اور وہ کسی بھی میدان میں آ جائے. ابن عباس کی یا ان سے ملحق کسی انسان کی یہ خود شاعر کا شعر ہے کہ اگر ان کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہوتی نا, کبھی تو خود انہوں نے اپنے دعویٰ نہیں کیا, یہ تو دیکھ سے زیادہ چمچا گرم ہو گئے. کبھی تاریخ میں مجھے ان کا تو ایک دعویٰ بتائیے کہ میرے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی. اگر آیت تطہیر نازل ہوئی ہوتی نا تو وہ اپنے علاقے پر بڑا سا بینر لگا کر آیت تطہیر لکھ کر آتی وہاں, اس بات کو بتانے کے لیے کہ میرے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے. سینکڑوں مرتبہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو 6 مہینے تک حضور آتے رہے, فاطمہ سلام اللہ علیہ کے در میں کھڑے ہو کے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہتے رہے. تو حضور کسی گھر سے آ رہے تھے. دیکھیں وقت بڑا محدود ہے اور جس بیوی کے بارے میں گفتگو ہے وہ لامحدود ہے, تو پہلے ہی ایک سال شدہ چیز وصول ہو جائے گی تو بعد میں جلدی آگے بڑھا دوں گا. تو حضور کسی در سے تشریف لا رہے ہیں, کسی گھر سے آ رہے ہیں اور سیدہ کے در پہ رکتے ہیں اور آ کر سلام کرتے ہیں. یہاں پر یہ تو متفق علیہ روایت ہے نا. حضور نے اپنے عمل سے ایک بات سمجھائی ہے کہ جہاں سے آ رہا ہوں وہ اہل بیت نہیں ہے, جہاں جا رہا ہوں وہ اہل بیت. اگر وہ اہل بیت ہوتے تو وہاں پر بھی تو سلام کرتے, وہاں پر بھی کہتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, کوئی روایت نہیں. میں کیا عرض کروں, بلکہ میں آپ سے ایک طالب علمانہ ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں کہ کم سے کم میں نے نہیں دیکھا اور بظاہر یہ نہیں ہے 6666 آیت حضور پہ نازل ہوئی. مجھے ایک آیت کے لیے بتلا دیجیے کہ اس آیت کے احترام میں رسول پڑے ہو گئے. آیت نازل ہوئی ہو اور آیت نازل ہونے کے لیے اس آیت کے احترام میں رسول کھڑے ہو گئے. حضور آیت اللہ العظمیٰ کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے جو اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے. آپ پہنچ رہی ہے. ایک حدیث میں مفہوم یہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اگر یہ مجسم ہو جائے تو فاطمہ الزہرا ہے. یہ بات پہنچ رہی ہے, میں نے کیا عرض کیا. لیکن آپ کو یہاں سے وہاں تک صلوات بھیجنی چاہیے محمد وعلی محمد علیہ السلام. لو کان حسن شخصا لکانت فاطمہ. اگر تمام خوبیاں تمام احسان ایک جگہ جمع ہو جائے, شخصیت بن جائے, حضور نے کہا لکانت فاطمہ. پھر آگے کہا بل ہی اعظم, بلکہ سیدہ اس سے بھی عظیم. اس لیے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ کی آیت پر حضور نہیں کھڑے ہوئے, سیدہ کے احترام میں کھڑے ہوئے. یہ کون کس کے لیے کھڑا ہوگا؟ صداقت صداقت کے لیے, عصمت عصمت کے لیے, ولایت ولایت کے لیے, طہارت طہارت کے لیے, سیادت سیادت کے لیے. اس لیے کہ وہ محمودہ ہیں تو یہ وہ محمد ہے تو یہ محمودہ ہے, وہ صادق ہے تو یہ صدیقہ ہے, وہ معصوم ہے تو یہ معصومہ ہے, وہ طاہر ہے تو یہ طاہرہ ہے, وہ طاہا ہے تو یہ طیبہ ہے, وہ یاسین ہے تو یہ سیدہ ہے, وہ سید الانبیاء والمرسلین ہے اور یہ سید النساء العالمین ہے. تو گفتگو اس مقام تک پہنچی کہ وہ عظمتیں ایک صاحب منصب دوسرے صاحب منصب کا احترام کر. ان اللہ اصطفیٰ کی وطہرہ کی واصطفیٰ کی علی نساء العالمین مریم سلام اللہ علیہ کی آیت ہے, بہت عظیم و شان مقام ہے مریم سلام اللہ علیہ کا. میں آپ سے عرض کروں, شیخ طوسی نے اس بات کا حوالہ دیا ہے, میں بات کہہ دوں کہ جتنے بھی انبیاء ماسلف, اولیاء, اوصیاء کو اللہ نے دو فضیلت عطا کی. وہ بظاہر عطا ہی اس خاطر کی کہ جب اہل بیت کی فضیلت آئے تو عظمت سمجھ میں آ سکے اور بتلایا جا سکے روایت میں کہ دیکھو یہ ان سے بھی افضل ہے, اس لیے انہیں فضیلت دی.
اس کی تشریح کبھی اور صحیح کرنے کی گفتگو ہے. یہ شیخ دوسرے نے لکھا غیبت توسی میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت خضر کو طول عمر کیوں عطا کیا. امام اسلام کی روایت لکھی کہ جب کہ حضرت خضر پر نہ کوئی کتاب نازل ہوئی، نہ وہ امام ہے کہ کوئی امت ان کی اقتداء میں، نہ صاحب شریعت نبی ہے کہ ان کی شریعت سے شریعت منسوخ ہو جائے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت خضر کو طول عمر اس لیے عطا کی کہ جب ہمارے قائم کی غیبت بات پہنچ رہی تو اس میں جو شک کرے اگر یہ بات پہنچ گئی آپ تک اچھی طرح سے تو اسے حضرت خضر کی مثال دی جا سکے، اس لیے حضرت خضر کو طول عمر عطا کیا. بس اسی سے استفادہ کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مریم سلام علیہ کو طاہرہ کیوں بنایا؟ ایک بیوی کو بغیر شوہر کے بطول بنایا تاکہ جب ازدواج کے بعد بھی فاطمہ بطول رہے. جو بغیر ازدواج کے بطول ہوں وہ مریم ہے، جو ازدواج کے بعد بھی بطول رہے، صاحب اولاد ہونے کے بعد بھی بطول رہے، وہ فاطمہ ہے. پہنچ رہی تاکہ مثال دی جا سکے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا وَإِذْ الملائکہ، جب ملائکہ نے یہ کہا ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی النساء العالمین، اللہ نے آپ کو چنا ہے اور طاہرہ بنایا ہے. بے شمار ٹکاتے ہیں اس میں. ایک تو ہے کہ طاہرہ کی فعل ماضی گزر گئے، جب بطول کی طہارت کا اعلان ہے تو انما یرید اللہ لیطہر عنکم الرجس ویطہرکم مضارع ہے، جاری رہے گا ہمیشہ. تطہیرہ پھر مصدر ہے، کمال طہارت. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ، جب ملائکہ نے کہا کہ اے مریم آپ کو اللہ نے آپ کو طاہرہ بنایا ہے. حضرت مریم کی طہارت کا اعلان اس میں منادی ملائکہ ہے. پہنچ رہی ہے منادی ملائکہ ہے. سیدنا سلام علیہ کی طہارت کا اعلان منادی خود خدا. کہہ دیا تو کہہ رہا مجھے کہنے دیجئے کہ اس سے اگر استفادہ میں کر سکوں کہ جتنا فرق ملائکۃ اللہ اور اللہ میں ہے، اتنا ہی حضرت مریم اور بی بی فاطمہ کی طہارتوں کی کیفیت ہے. زندگی کی خاندان کی زندگی وہ ایک جو نورانی کیفیت ہے. ابھی ہمارے بہت سارے محترم احباب وہ منقبتوں میں بیان فرما رہے تھے کہ حضور کو معراج پہ بلایا. اس سے بتا فرمایا کہ حضور معراج پہ جنت کی سیر فرما رہے تھے تو حضور نے دیکھا کہ ایک درخت ہے، سینکڑوں درختوں پر سینکڑوں سیب ہے. ہر درخت پر ایک درخت ایسا جس میں فقط ایک سیب ہے. آپ نے کبھی درخت ایسا دیکھا ہے کہ جس میں ایک ہی سیب ہوگا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بلا فصل اپنے حبیب کو عطا فرمایا، کسی نبی کی صلب میں بھی نہیں رکھا. میں آپ سے اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں ہر امام کی زیارت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ فی الاصحاب شامل اور الرحمن ہوتا تھا. آپ مجھے حضرت سیدنا سلام علیہ کی زیارت میں جملہ بتا دیجیے. ہے ہی نہیں کہ آپ کا تو اصحاب شامل سے احکام مطہرہ میں منتقل ہو رہا تھا، رکھے ہی نہیں اللہ نے. قرآن حضرت سلام علیہ میں یہی تو فرق ہے، جہاں محمد تھے نا وہاں قرآن آیا صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں حضور بدن میں تھے قرآن بدن میں آیا، حضور سفر میں تھے قرآن سفر میں آیا، حضور سواری میں تھے. فاطمہ کو لینے کے لیے عرش پہ بلایا. آپ کو لینے کے لیے عرش پہ آنا پڑے. یہ احترام ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اور بلا فصل کو سیب عطا فرمایا اپنے حبیب کو اور کہا اسے تناول فرما لیجیے.
اور یہ زیب اس بات کا سبب بنا، اپنے محبوب کو خود سے کھلایا ہوگا اور نور کو نور محمد سے ملایا ہوگا، اور تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے تیرا ہم پلہ تیرا کف بنایا ہوگا۔ تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے تیرا ہم پلہ تیرا کف بنایا ہوگا، اور تیرے قابل اسے ہر طور زمانہ سمجھے، اس کی آمد کے لیے کعبہ سجایا ہوگا، اس کے درجات زمانے کو بتانے کے لیے شاہ کونین نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوگا۔ ہم کف زہرا ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام، کہ عظمت اس بی بی کی، میں کہوں گا کہ نبوت اور امامت کے درمیان کا برزخ ہے فاطمہ۔ اب جن تک یہ جملہ پہنچا ہے، نبوت سے آپ نے امامت تک پہنچنا ہے تو گزرنا ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے۔ نظام ہدایت میں سیدہ سلام اللہ علیہ کی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نگاہ میں اہمیت ہے کہ ایک بی بی ایسی ہو کہ بعد از وفات رسول جب زمانہ مشتبہ ہو جائے، جب حق کے بارے میں معلوم نہ ہو، تو ایک بی بی ایسی ہو جو اس عصمت مطلقہ کی منزل پر، جن کے احترام میں محمد بھی کھڑے ہو جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو زمانے کو متوجہ کرے نبوت کے بعد امامت ہے۔ وہ خود نہ نبی ہو نہ امام ہو، لیکن مقام میں وہ ہوں کہ وہ آئیں تو نبی بھی کھڑے ہو جائیں۔ اور امامت کتنی ہی بلند ہو جائے وہ زہرا سے اوپر نہ جا سکے، ہم کو پہ زہرا قرار پائے۔ حدیث میں تو یہی ہے، لولا علی لم یکن لفاطمہ کفوا آدم فمن دونہ، علی نہ ہو تو فاطمہ کو کوئی ہم کفی نہ ہو، آدم فمن دونہ۔ آدم علیہ السلام کا رسول ہے کہ حضور نے انبیاء کو بھی شامل کر دیا اس حدیث میں۔ انبیاء بھی ہم کف پہ زہرا نہیں ہے، اگر علی نہ ہو تو زہرا میں کوئی ہم کفی نہ ہو۔ اب میں تبرک ان جملوں کو پڑھ دوں، مجھے معلوم ہے کہ شاید میں صدیق کسی مقام اس کو پڑھ چکا، لیکن آخر میں عرض کر دوں یہ کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ علی ہم کف پہ زہرا، یعنی علی تو قطب عالم امکان ہے، اپنی تمام تر فضیلتوں کے بعد زہرا کے برابر ہے، جو قطب عالم امکان ہے، جو مولا المؤمنین ہے، جو یاسوب الدین ہے، جو نبی عظیم ہے، جو مبید الشرک والمشرکین ہے، جو قاتل الناکثین والقاسدین والمارقین ہے، جو ابو الیتامى والمساکین ہے، جو ابو رحمت للعالمین ہے، جو نور الدین ہے، جو نور العابدین ہے، جو شبیہ ہارون ہے، جو رسول ہے، جو زوج البتول ہے، جو سیف اللہ مسلول ہے، عامر البراء ہے، قادر الفجر ہے، قصیب الجنت والنار، صاحب اللقاء، سید العائق، کشاف القرب ہے، صدیق اکبر ہے، جو فاروق اعظم ہے۔ میں کیا کروں بھائی، ذکر حیدر سے اگر کوئی خفا ہوتا ہے وہ، بار خاطر شیخ کو یہ تذکرہ ہوتا ہے وہ، اور اصل میں حیدر غنی صدیق اور فاروق ہیں، اصل میں حیدر غنی صدیق اور فاروق ہیں، میں خود کوئی القاب لے کر دوسرا ہوتا ہے وہ۔ شیخ کو یہ تذکرہ ہوتا ہے ہو، اور جو جہاں کا مستحق ہے وہ وہیں پر جائے گا، جو جہاں کا دوسرا مثال سمجھا دے گا کو، جو جہاں کا مستحق ہے وہ وہیں پر جائے گا۔ بھئی دفن چاہے نزد قبر مصطفیٰ ہوتا ہے، ہم آگ لگاتے ہیں کسی اور طرح سے۔
علی ہم کو پہ سارا سلام علیہ تمام تر عظمتوں کے بعد وہ علی جو خود کا عالم امکان ہے، جو مولا المومنین ہے، یا صفدین ہے، نبی عظیم ہے، قوت شرک والمشرکین ہے، قادر اللاقدین والقاصدین والمارقین ہے، اول یتام والمساکین ہے، باب حکمت رب العالمین ہے، محمودین ہے، ابو العابدین ہے، شفیع ہارون ہے، رسول رسول ہے، رسول ہے، عاشر البراء ہے، قاتل البدرہ ہے، وسیع الجنت والنار ہے، صاحب اللواء ہے، سید الرب ہے، کشاف الکرب ہے، صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، وہ جو کرار ہے، غیر فرار ہے، برادر جعفر تیار ہے، قاسم الاحزاب ہے، قاسم الاسلام ہے، معیز الاولیاء ہے، مزل العطا ہے، افضل الخطباء ہے، قدوۃ اہل الکساء ہے، امام الائمۃ والاتقیاء ہے، ابو الائمۃ والاتقیاء ہے، ابو سید الشہداء ہے، ممید البدع ہے، محی السنہ ہے، وہ کے جو طالبی ہیں، مکی ہیں، مدنی، ہاشمی ہیں، عروۃ الرزقاء ہے، مصباح الدجا ہے، ابن ابی مصطفیٰ ہے، صدر اللہ ہے، عین اللہ ہے، ید اللہ ہے، فضل اللہ ہے، اور حب علی رحمت اللہ ہے، اور بغض علی لعنت اللہ ہے۔ ان تمام تر فضیلتوں کے بعد علی ہم کو پہ زہرا ہے۔ ان تمام تر فضیلتوں کی معراج کے بعد علی ہم کو پہ زہرا ہے۔ آپ سمجھ میں آ رہے ہیں؟ صاحب منصب دوسرے صاحب منصب کے لیے احترام میں بلند ہو رہا ہے۔ بات واضح ہو گئی ہے انشاءاللہ۔ تو بس ایک ہے ان کی نورانی زندگی کا وہ تصور۔ اب اس میں جتنی بات کرتے ہیں وہ جیسا ہی خطاکار اور بہت کم علم رکھنے والا بلکہ نہ رکھنے والا کچھ، وہ بھی اس میں پوری رات بولتا رہے تو کم ہے۔ تو کیا کچھ ہے اس میں؟ بعض مقامات پر خاموش رہ جانا بھی مدحت کا ایک قرینہ ہوتا ہے۔ آپ کی زبان چپ ہو جائے بس۔ ہاں اے انیس خاموش ادب کا ہے یہ مقام، کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام۔ خاموش ادب کا ہے یہ مقام، کوثر سے منہ کو دھو تو لے فاطمہ کا نام۔ اب کوثر سے تو کسی کا منہ دھل نہیں سکتا اس وقت، تو کیا کیجیے؟ کہا پھر دل میں ذکر کرو، دل میں بھی کیا کرو؟ اے دل بدس درود نہ کچھ کیجیو کلام۔ درود کے علاوہ یہاں کوئی گنجائش ہی نہیں کہ بات ہو سکے، کسی نامحرم کا گزر ہی نہیں ہے یہاں پر۔ اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام، اے کل کہتے ہیں قلم کی نوک کو، اے کل اپنے سر کو جھکا دے با احترام۔ تو اب کیا کیجئے گا؟ یہاں پر لکھیے گا کیا؟ کہتے ہیں کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کرو۔ اپنے سر کو جھکا دے احترام، کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کرو، تب فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کرو۔ لکھنے کے لیے سورہ مریم کا دم چاہیے، لکھنے کے لیے۔ بات باتیں ہو رہی ہے؟ تو ایک وہ نورانیت پہ گفتگو ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کی خاتمات کی زندگی جہاں بھی چکی بھی چلائے، جہاں فاقے بھی کرے۔ اللہ اکبر، یہ بھی ہے روایت کے تاریخ میں تو ہے۔ سبحان اللہ۔ اب مستورات اس وقت سن نہیں رہی کہ میں انہیں کچھ سناتا کہ گھر کا کام کرنا واجب نہیں ہے، لیکن سنت فاطمہ زہرا ضرور ہے۔ بعد میں ویڈیو سنا دیجیے گا کہ جو آپ غور فرمائیے، دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ولایت کا سسٹم رکھا ہے، اس وقت شیطان کا پورا حربہ یہ ہے۔ ایک تو ہماری نکات ہو جائیں گے، میں بات تمام کر دوں۔ شیطان کا پورا حربہ یہ ہے کہ جو اللہ کا بنایا ولایت کا نظام ہے اسے بھول جائے، چھوڑ دے۔ اللہ ولی انما ولیکم اللہ
اور رسول پہ رسول ولی ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. وہ ولی ہے کہ جو حالت رکوع میں زکات دے. مولا علی ولی ہے, تمام ائمہ ولی ہیں. گھر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باپ کو ولی بنایا. یہ ولایت کا نظام ہے جو اللہ نے رکھا ہے. شوہر کو ولی بنایا, الرجال قوامون علی النساء. اب تو کسی کو اچھا لگے برا لگے وہ فیمنزم کے نام پہ کچھ بھی کہتا ہے, لیکن جو قرآن ہے اس کو نہیں بدل سکتا. لیکن یاد رکھیے گا کہ ولایت کا مطلب ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, ولایت کا مطلب رسپانسبلٹی ہے. ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے یہاں, لیکن رسپانسبلٹی. وجہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ فسدتا. اگر زمین و آسمان میں دو خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا. یہ کائنات کے لیے بھی ہے, گھر کے لیے بھی. دو خدا نہیں ہو سکتے, مجازی خدا ایک ہی ہو سکتا. بہرحال ایک ولایت کا نظام اللہ نے رکھا. جب اس ولایت کے نظام کو بریک کیجیے, انگلش کا بھی محاورہ ہے کہ ویکیوم کبھی رہتا نہیں, وہ گیس فیل ہو جاتا ہے. اللہ کی ولایت سے آپ نکلے, شیطان کی ولایت میں آ جائیں. یہ اس وقت پورا شیطانی نظام جو مثلا بیٹی کے دماغ میں ڈال دے کہ تمہارے باپ کا کیا حق ہے, جب جاؤ گھر سے, جب آؤ گھر پر, جس سے ملو, جس تقریب میں جاؤ, جس پارٹی میں جاؤ, گھر کو چھوڑ کے بھی چلی جاؤ. اگر تمہارا باپ کچھ کہے تو یہ تمہاری فریڈم میں دخل ہے. It's not allowed. وہ باپ کو بھی اجازت نہیں ہے کہ تمہیں کچھ کہہ سکے. یہ اللہ کی ولایت کا نظام تو شیطان کی کوشش کی. میری مائیں بہنیں سن رہی ہوتی تو میں ان سے یہ ضرور عرض کرتا کہ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ اگر آپ نے اپنے باپ کی ولایت کو چھوڑ دیا, اس کو چیلنج کر دیا, تو آپ خود مختار ہو گئی. خود بخود آپ بہت سے حربوں کے ذریعے, آپ کو پتا بھی نہیں ہے, شیطان کی ولایت میں آ چکی ہے. پہلے زمانے میں کہتے تھے کہ برے دوست سے بچو, اب ہر ایک کی جیب میں ایک برا دوست موجود ہے. دیکھیں میں میلبرن سے آیا ہوں تو تھوڑے سے کچھ کہہ کے جاؤں گا یہاں پر. آپ رات میں گزرتے رہیے گا تو کہہ کے چلے گا. آخر بھائی مجھے انہوں نے بلایا کہ ان کو بگڑ لیجیے. تو ہر ایک کی جیب میں پوٹینشیل برا دوست وہ موجود ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ ہے. اور شیطان کی ولایت پہنچتی یہیں سے. ہاں, اس کی سرپرستی شیطان ولایت نہیں سرپرستی. وہ انسان تنہائی میں اللہ کی ولایت سے نکل جاتا ہے, شیطان کی ولایت میں آ جاتا ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جو تنہائی میں گناہ کرے تو میں اس سے یہ کہتا ہوں کہ تو نے مجھے پسترین دیکھنے والا شمار کیا. جب کوئی اور تیرے سامنے تھا تب تو تیری ہمت نہیں تھی, جب اگر میں تیرے سامنے تھا تو تو نے مجھے اس سے بھی پست دیکھنے والا شمار کیا, ایک چھوٹے بچے سے بھی پست دیکھنے والا شمار کیا. سبحان اللہ. سیدنا السلام علیہ کے گھر میں نظام دیکھا. اس میں سب سے جو بنیادی بات ہے وہ رسپیکٹ کی ہے. رسپیکٹ, میوچل رسپیکٹ. اور اگر کہیں پر کوئی بد کلامی ہو بھی جائے, اللہ تعالیٰ نے یہ مردوں پر رکھا ہے کہ وہ تھوڑا صبر کرے. ان پر اونس زیادہ رکھا ہے, اس لیے ان کے پاس ولایت ہے. فرمایا کہ عاشرہن بالمعروف, مردوں کو حکم دیا, عورتوں کے لیے الگ سے حکم ہے, لیکن اس آیت میں خاص عاشرہن, آپ سے کہا ہے. ہننا کی زمینداری ہے ازواج کی طرف کہ تم ان سے معروف نیکی کے ساتھ سلوک کرنا, تم کرنا. آپ یقین فرمائیے گا, میں اب دہشت پنڈال میں جھوٹا کہتا ہوں, کبھی کبھار کبھی کوئی آرگومنٹ ہو رہا ہو, کبھی کوئی بد کلامی ہو رہی ہے, اور آپ قربتاً الی اللہ اس خاطر چپ ہو جائیں کہ کنورزیشن یا آرگومنٹ آگے مزید نہ بڑھے اور مزید فتنہ و فساد کی طرف نہ جائے. یقین فرمائیے گا, میں احادیث کی روشنی میں پڑھ رہا ہوں, آپ کا کبھی کبھار یہ ایک بات چپ ہو جانا آپ کی زندگی کی ساری مستحب نمازوں سے افضل ہے. یہ صبر, یہ پیشنس. کریں تمہن, پھر آپ سے مخاطب, مجھے اور آپ سے, کہ اگر تمہیں کوئی ان کی بات بری بھی لگتی ہے, یہ ان سے نہیں کہا کہ اگر تمہیں ان کی باتوں کی کوئی بات بری لگتی ہے, مردوں سے اگر تمہیں عورتوں کی کوئی بات بری لگ جائے,
آسان پکڑی روشائی کو وہ خیر لکم. تو کتنی بری چیز ایسی ہوتی ہے جس میں اللہ نے کوئی خیر چھپا کے رکھا ہوا ہوتا ہے. کبھی آپ لوگوں صبر کر لینا, ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نسلوں میں آپ کو کوئی ایسی اولاد عطا فرما دے جو ایسی حبدار فاطمہ ہو. جو مولا علی نے فرمایا کہ اللہ کبھی بھی کوئی دعا رد کرتا ہی نہیں. تو مولا یا فرما رہے کہ اللہ کبھی بھی کوئی دعا رد نہیں کرتا ہے, تو اگر تو کتنی دعائیں کہ لوگ پورے نہیں ہوتی. کہ اللہ یا فوراً ادا کرتا ہے یا کسی بڑی مصیبت کو برطرف کر دیتا ہے یا نسلوں میں عطا کر دیتا ہے یا آخرت کے ذخیرہ کر دیتا ہے. رد ہوتا ہی نہیں کبھی. آپ کا صبر کرنا کہیں پر رد نہیں ہوگا. اللہ بغیر احسان کی کو چھوڑتا نہیں, جزا ضرور دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. بات ضروری ہے. تو اگر اس وقت چونکہ میری گفتگو آپ سے ہو رہی ہے, اس موقع پر وہ جو ولایت کا درس ہے وہ تو ہے ہی, وہ تو آپ وصول کرتے ہیں. اللہ کی ولایت کو توڑنے کا مطلب کیا پتہ ہے؟ شیطان نے جو سسٹم کو توڑا. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں مرد اور عورت میں خلق کیا, شیطان کہہ رہا ہے کہ ولایت کو توڑ دو. کون سا مرد اور عورت؟ اب میں کیا کہوں اور اس کے بعد جتنے تم چاہے بنا. اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں جوڑوں میں خلق کیا, ایک مرد اور ایک عورت سے خلق کیا. جب یہاں سے ولایت کا نظام ٹوٹتا ہے تو پوری دنیا اس وقت اللہ تعالیٰ نے کون کون شیطان کی ولایت ہے اس کو پتہ بھی نہیں. یقین جانیے گا یہ فرش اللہ امام حسین علیہ السلام کر سکتا ہے کہ ایک ایسی شیلڈ ہے یہاں پر. میں کیا کہوں آپ سے, واقعی ایسی شیلڈ ہے جہاں اپنے بچوں کو جوڑ کے رکھیں اس فرش. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ نسلوں کی تربیت کیسے ہوگی, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ کے قریب کا کوئی جو اچھا مدرسہ ہے کہ جس میں آپ کو اہل بیت علیہ السلام کی ولایت, ان کی فقہ, عقائد, تاریخ بتائی جائے, بچوں کو وہاں شامل کروا دیجیے اور فرش اللہ سے جوڑ کے رکھیے. خادم بنانا سیکھیے, سکھائیے انہیں بچوں کو, عزاداروں میں جوتیاں سیدھی کروا دیجیے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں پانی تقسیم کروا دیجیے, تبرک تقسیم کروائیے, آدمیوں کے سب میں کھڑے ہو کے ماتم کروا دیجیے. ہو جائے گی, خود بخود ہو جائے گی. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں اور کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, اس میں فقط یہ ہے. سبحان اللہ. سیدنا سلام علیہ کے وقت آخر مولا علیہ السلام سے فرمایا تھا, اس روایت کا جو پہلا حصہ بالکل عام سطح پر ہے, اور بی اسلام علیہ کی جو عظمتیں عام سطح پر بالکل ہے کہ ایک عام خاتون. لیکن جب مولا علی نے جواب دیا تو آپ کو پوری روایت سن کے لطف آئے گا کہ پھر عصمت سیدہ کیا میں بات ختم کرتا ہوں. فرمایا کہ یا ایک تو بیوی خطاب کرتی جائے گا, وہ جو میوچل رسپیکٹ ہے. آپ حدیث کے ساتھ کو پڑھیے, نواز سے نانا سے کیسے بات کرتے ہیں. سبحان اللہ. شوہر کی زوجہ سے گفتگو, زوجہ کی شوہر سے گفتگو, بچوں کی والدین سے گفتگو, والدین کے بچوں سے گفتگو. آپ حدیث کے ساتھ کو پڑھیے, کیا احترام کا سلیقہ سکھایا ہے. یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی, اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسین, اے میرے دل کا میوہ حسین. یا شافع امتی, اے امت کی شفاعت کرنے والا. اگر المومنین جب بیوی کو خطاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا بنت رسول اللہ. احترام یہ ہے کیونکہ کنیت کمال احترام کی دلیل ہے, اور بنت رسول اللہ, اے رسول اللہ کی بیٹی. بیوی خطاب کریں مولا علی کو یا امیر المومنین, یا ابو الحسن, یا ابن العم, یہ خطاب بھی ہے چچا کی بیٹی. بیوی یہ فرمایا مولا علی علیہ السلام سے کہ نفسی لنفسک الفدا وروحی لروحک الوفا. اے ابو الحسن, میری روح آپ کی روح پر قربان, میرا نفس آپ کے نفس پر قربان. یہ احترام آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ سیدنا صلی اللہ علیہ وقت آخر یہ فرمائے. میں نے کہا ابھی یہ بالکل عام سطح پہ بات ہو رہی ہے. فرمایا کہ جب میں نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری, ساری زندگی گزر گئی ہے, وقت آخر ہے. ماں آج تک کاذب بتا, مجھے معاف فرمائیے گا کہ میں ترجمہ کروں. اور اس کے بعد پھر ایک ایسا فکرہ مولا علی نے کہا کہ انشاءاللہ پھر آپ کسی اور منزل پہ پہنچیں. کہا اے ابو الحسن, میں نے کبھی آپ سے جھوٹ نہیں بولا. گھر کے اندر جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے صداقت. کس آ جائے وہاں شیطان داخل ہو جائے. ہاں لیکن دوسری طرف سے حکم بھی ہے کہ لا تجسسوا, تجسس نہ کرو کسی کے بارے, کسی کو مجبور نہ کر دو کہ آخر اسے کہیں جھوٹ بولنا پڑے.
تبھی جھوٹ بولنا جائز نہیں، میں نہیں کہا کہ جائز ہے، لیکن تجسس بھی نہ کرو. اور احترام کا تعلق ایسا ہو کہ صداقت پر ہو. بولا خائنۃ، میں نے کبھی خیانت نہیں کی، بیوی فرما رہی ہے. اچھا پھر اس کے بعد کہا منذ عاشرتنی ما خالفتک، جب میں نے آپ کے یہاں زندگی گزار دی کبھی ایک بار بھی آپ کی مخالفت نہیں کی. یہ ہے زوجہ. علی نے کیا کہا؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ اس بات سے کہ بات کبھی آپ نے. اور اس کے بعد مولا نے فرمایا انتی اعلم باللہ، اے فاطمہ میں گواہی دیتا ہوں اس روئے زمین پر آپ سے بڑھ کر اللہ کا کوئی عالم موجود ہی نہیں ہے. آپ سے بڑھ کر تو اللہ کا کوئی عالم ہی نہیں ہے اس روئے زمین. انتی اعلم باللہ وابر واتقى واکرم، آپ سے بڑھ کر کوئی نیکوکار زمین پر ہے ہی نہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی متقی ہے ہی نہیں زمین پر. یہ وہ کہہ رہا ہے جو خود امام المتقین ہے. اکرم، آپ سے بڑھ کر کوئی کریم ہے ہی. یہ آپ کو باہمی احترام سمجھ میں آ رہا ہے؟ بس عزیزم بات کو میں یہاں پر روک رہا ہوں. تو اب محشر میں جیسے شفاعت چاہیے، اسے آنا ہے چوکھٹ سیدہ میں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. پھر علماء نے لکھا ہے کہ سیدہ سلام علیہ کی جو فضیلتوں میں سے اگر ہم کچھ سمجھ سکیں کسی کیفیت میں، تو بعد از وفات رسول جبریل نے آنا چھوڑا ہی نہیں اس در پر. سنیں کتاب الکافی کی روایت ہے، جیسے رسول اللہ پہ نازل ہوتے تھے ویسے ہی بیوی فاطمہ پر آتے تھے. وحی لے کر نہیں، وحی رکاتے ہو گئی، وہ 4 امور لے کر آتے تھے. وہ کتاب الکافی میں روایت ہے. یعنی جیسے رسول اللہ پر آتے تھے ویسے ہی فاطمہ زہرا پر آتے رہتے تھے. جبریل آنا روکا نہیں اپنا. آپ کو یہاں منصب سمجھ میں آئے؟ اس لیے بیوی کا لقب ہے محدثہ. محدثہ بہت ہے حدیث بیان کرنے والے. محدثہ جسے اللہ کلام کرے. تھوڑا سا بیدار ہو کے سن لیں گے، میں اختتام پر جاؤں گا. جسے اللہ کلام کرے. محدثہ جسے اللہ بیان کرے. کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، اور ملتی ہے محمد کو شفا تیری کے ساتھ سے. اتنی اجدو بھی بدنی ضعفا، اے بیٹی میں اپنے بدن کا ذوق محسوس کر رہا ہوں. تو یا رسول اللہ ذوق محسوس کر رہے ہیں تو کسی طبیب کے پاس جائیں. آپ میرے فاطمہ زہرا پہ کیوں آئے؟ پتہ نبوت کو بھی جب ذوق محسوس ہو تو اسے شفا ملتی ہے فاطمہ زہرا کی چادر سے. کرتی ہے تیری ذات، بیوی مرکز ہے، کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، ملتی ہے محمد کو شفا تیری کے ساتھ سے. کہ راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے، کہ حسین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے. کہ زینب بھی ہے پاکیزہ تیری پاک رضا سے، اور بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے. تو بن جاتا ہے پاک بس تیری دعا سے. یہ جو شجر طیبہ ہے جس کی جڑ رسول اللہ ہے، جس کا تنا علی بن ابی طالب ہے، جس کی شاخیں معصومین ہیں، جس کا پھل ان کا علم ہے، حدیث ہے، تو اس میں ہماری کوئی جگہ ہے اس پاکیزہ سلسلے میں؟ سیدہ سلام علیہ جب مرکز وہ ہے، ہر فضیلت یہاں سے جڑی ہوئی ہے. میں کہہ رہا ہوں جو نبوت کی دختر ہے، جو ولایت کی زوجہ ہے، جو امامت کی ماں ہے. نبوت اس گھر میں، ولایت اس گھر میں، امامت اس گھر میں. اے بی بی اس در سے جڑنے کے لیے کیا کوئی ہماری اوقات بھی ہے؟ اب شیعہ تو نہ ورکو، ہمارے شیعہ اس طرف کے پتے ہیں.
یہ فرمایا اللہ اکبر. ہمارے شیعہ اس درخت کے پتے کتنا کرم ہے ان کا کہ اس پاکیزہ ترین شجرے سے ہمیں جوڑ دیا. ہمارے شیعہ درخت کے پتے فرمایا جب ہمارے ماننے والے کیا کسی بچے کی ولادت ہو تو اس میں ایک پتے کا اضافہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ علی والوں کے گھر پہ کوئی بچہ آ جائے. اور جب کسی کی وفات ہو جائے ایک پتہ اس میں سے کم ہو جاتا ہے. یعنی ہر شیعہ بیوی کا ایک انفرادی حیثیت میں اتنا مقام ہے کہ ہر ایک جدا پتہ ہے. اچھا ہر ایک اگر جدا پتہ ہے تو پھر ہم اے بیوی اس سلسلے میں ہم کیا کریں؟ اس مذہب میں اس شجرہ طیبہ سے جڑنے کے لیے 2 جملے اور اسی تسلسل میں بات ختم. کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصہ سے، راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے، حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے، زینب بھی ہے پاکیزہ تیری پاک رضا سے، اور بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے. تو ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ. یار رضی اللہ کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا یہاں پر اگر میرے ساتھ ہے تو. ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ، اور جس سے تو ناراض ہو لعنت ہو اسی پہ. مل کے یہاں سے بات پورا دین آ گیا، اس میں تولا بھی آ گیا، تبرہ بھی آ گیا. ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی، جس سے تو ناراض. ہو گئی خدا سبحان اللہ. کوئی خدا کی رضا میں راضی ہو یہ اور منزل ہے. خدا جس کی رضا میں راضی ہے خدا جس کی رضا میں راضی ہو یہ مطلب ہے کہ ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی ہے، اس لیے کہ تیری رضا میں خدا راضی ہے، اور جس سے تو ناراض ہو. ایک تبرعی نعرہ تو لگنا چاہیے یہاں سے وہاں تک آپ میں سے کوئی بھی. سیدہ سلام علیہ سے. یہ وہ توسل ہے کہ جو زمین آسمان کو ہلا دیتا ہے. حضور مکرم جس طرح پہ احترام سے کھڑے ہوئے ہیں جہاں آسمان کے ملائکہ زہرا سامرا کی خدمت کے لیے آتے ہیں. یہی وہ توسل ہے کہ جب آپ قیامت میں جائیں گے. وہ روایت مجھے پڑھنی تھی لیکن گنجائش بھی نہیں بچی، اور آپ کو انشاءاللہ جس مقام معرفت پر جس کیفیت میں اس جشن میں اختتام تک پہنچنا ہے وہ الحمدللہ حاصل ہو چکا ہے کہ وہ روح میں بالغ کی ہے، اور روح کی ایسی معنویت ہے کہ جو اس وقت بیان سے باہر ہے. جب سیدہ سلام علیہ میدان محشر میں تشریف لائیں گی بیوی تو کیا میں اعمالی صدوق کی روایت پڑھتا آپ کبھی سنیں گے انشاءاللہ مجھ سے کسی اور خطیب سے. جس ناکے پہ بیٹھ کے بیوی آئے گی نا اس ناکے کی عظمت مجھے کوئی عالم بتا دے اور سمجھا دے تو میں قدم بوسی کر دوں گا. وہ ناکا کیا ہے؟ جس کا سر خشیت اللہ سے بنا ہوا ہے. اس ناکے کا جس کی کوہان جس کی بلندی عظمت اللہ سے بنی ہوئی ہے، جس ناکے پر بی بی فاطمہ زہرا
اور ناقہ جب چلتا ہے تو تسبیح کرتا ہے، رکتا ہے تو تقدیس کرتا ہے. اور پھر بیوی فرمائے کہ پروردگار آج میری قدر سامنے آئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا صحیح حاجت تک آپ جو چاہیں مانگیے. پروردگار جو میرا شیعہ ہے میری اولاد کا شیعہ ہے اس کی شفاعت چاہتی ہوں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہے گا کہ آپ جسے انتخاب کریں. تو سیدہ ایسے اپنے محبین کو چن لیں گی کہ جیسے پرندہ اچھے دانوں سے فاسد دانوں کو جدا کر دیتا ہے. حدیث ہے. اور جب آپ کے لیے اب جملہ آپ کی عظمت جانتے ہیں کیا؟ جب محبان حضرت زہرا سلام علیہ پہنچیں گے جنت کے دروازے تک تو وہ بھی رک جائیں گے اور کہیں گے پروردگار ہماری قدر بھی تو واضح ہو، آپ کا کیا مقام ہے؟ کہ انظروا الی عرصۃ القیامہ، میدان محشر میں نگاہ کرو، من اطعمکم بحب فاطمہ، ان میں سے کسی نے تمہیں فاطمہ کی محبت میں کھانا کھلایا ہو. کسی نے تمہیں سیدہ کی محبت میں کھانا کھلایا. یہ جو نیاز کا اہتمام کرنے والے میرے بھائی ہیں مومن مومنات، آپ جو سیدہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں لے جاؤ اسے اپنے ساتھ. کا من کساکم بحب فاطمہ، اور کسی نے اس میدان محشر میں تمہیں لباس دیا ہو فاطمہ کی محبت کی خاطر ہے. آپ کسی مومن کو کوئی تحفہ دیتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ مومن ہے محب مولا علی، اس خاطر دیتے ہیں. کبھی کچھ مستحقین کے لیے جو مومن مومناتوں کے لیے اہتمام کرتے ہیں محبت فاطمہ زہرا کا. اور ان میں سے کسی نے تمہیں شربتن کا لفظ ہے یعنی ایک مرتبہ ایک گھونٹ پانی پلایا اللہ حب فاطمہ، فاطمہ کی محبت، یہ آپ کے لیے اللہ کہے گا. اور کیا من رکھتا ہے کو غیبتن. اچھا میں نے کھانا کھلانے والے حلال ہے ماشاءاللہ مومنین، بڑا اہم کام ہے. پانی پلانے والے بھی ہیں، لباس دینے والے بھی ہیں، یہ کام جو ہے کم ہے. فرمایا اور ان میں سے کسی نے تم سے کسی محفل میں غیبت کو دور کیا ہو. یہ کام ہے کہ کسی مومن کی غیبت ہو رہی ہے آپ کہتے ہیں یہ بات نہیں ہے، غیبت کو روک دیا. ان سب کو لو، سب کا ہاتھ پکڑو، لے جاؤ، تم جنت میں لے جاؤ، آپ لے جائیں گے. یہ کرنے والے کام سمجھ میں آ گئے؟ سبحان اللہ. اس کے بعد مولا باقر صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی رہ ہی نہیں جائے گا میدان محشر میں شفاعت کے بغیر سوائے تین کے. تین بدبختوں کے علاوہ کوئی نہیں رہ جائے گا. فرمایا الا شاکن، پہلا وہ رہ جائے گا جو اس روایت میں شک کرے، جو شک کرے کہ پتہ نہیں ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ رہ جائے گا. جیسا کہ میدان عرفہ میں اللہ کہتا ہے میں عرفہ میں موجود ہر شخص کو معاف کروں گا سوائے اس شخص کے کہ جس کو یہ شک ہو کہ مجھے اللہ نے معاف کیا یا نہیں کیا. شک نہیں کیجیے گا. او کافر او منافق، شاکن کافر منافق یہ رہ جائیں گے. باقی سب سیدہ کی شفاعت اور سیدہ کے محبوں کی شفاعت کے بعد جنت چل جائے گی. کوشش تمام ہو گئی، لہذا حق بنتا ہے کہ توسل ہو جائے اور بات یہاں پر تمام ہو جائے. ایک بھائی نے بہت اچھا نعرہ لگایا تھا، نعرہ فاطمیہ یا علی، مجھے اتنا اچھا لگا اس لیے کہ سیدہ کی شہادت ہی ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. تو بیوی فاطمہ کی خوشنودی علیہ السلام کا کہ سیدہ سلام علیہا راضی ہو جائے اسی وقت ان کے زوج اور ان کے گویا امام، ان کا ایک نعرہ آپ لگاتے ہیں ایسا کہ سیدہ سلام علیہا راضی ہو جائے. پھر میں توسل مستقل پڑھ لوں گا یہاں سے. ایک مل کے لگائیے گا، بس مل کے، کوئی ایک اس طرح سے کہ سب اجتماعی طور پر لگاتے ہیں. کیا کہیں
للرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا نام زهرا پر يا وجية اشفعي لنا يا وجية اشفعي لنا ایک بار شفاعت زہرا کے لیے یا وجیت عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ. بیوی فاطمہ سلام اللہ کو ہدیہ کرتے ہوئے یہاں سے وہاں تک پرزور محمدی علوی فاطمی حسنی حسینی صلوات 3 مرتبہ بھیجتے ہیں. محمد والے محمد علیہ السلام. جزاک اللہ.